ہونے کی حالت میں ہم نے روم پتہ کر لیا. اس وقت بھی ہم سوئے تھے کہ جب ایران پتہ ہوا، جب دور دراز کے علاقے دین اسلام کی حدود میں آ رہے تھے تو اس وقت بھی ہم سوئے ہوئے تھے. سوئے ہونے کی حالت میں طارق بن زیاد موسیٰ نصیر نے زندگی گزار لی، اور وہی ایک سونے والی کیفیت تھی، ایک خواب کا تصور تھا کہ جس میں صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی جیسے گزر گئے. نیند کے عالم میں کہاں سے محمد بن قاسم جہاں پہ سندھ پہنچے اور کس طریقے سے سندھ فتح کیا اور بالآخر دنیا سے چلے گئے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال بھی سوئے ہوئے تھے، اور سوئے ہونے کی حالت میں ایسے ہی بول کے کہنے لگے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. بھئی سوئے سوئے انہوں نے شعر کہہ دیا، لیکن آج ہم جاگ اٹھے ہیں. اگر ہم سوئے ہوتے تو ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوتی. جاگ کیوں؟ اگر ہم سوئے نہ ہوتے تو ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوتی. اگر ہم آج اپنے بزرگوں کی طرح سوئے ہوتے نا تو پھر بھی ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوتی. لیکن آج ہم جاگ گئے. اس طریقے کار کے مخالف جو ہمارے بزرگوں نے کیا نا، ہم جا کے ہاتھ سے تلوار نکل گئی، صرف یہ پا آ گئی. گلی گلی محلے محلے کوچے کوچے مسلم امہ یہ پا لینے کے لیے تیار ہے. اتنی کیا کرو کہ افغانستان، یہ ایران، یہ ارد گرد والی جتنی سلطنتیں ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں بھی مسلمان ہیں. اتنی کیا کرو کہ آج ہندوستان کی دہلیز پہ تلاڑے آ جائے، ان کو سمجھ آئے کہ مسلمانوں کے در سے آواز آ رہی ہے. اب بھائی ظالموں، اگر یہ پا کرنے سے ملک آزاد ہوتا، آج 14.5 صدیوں بعد یہ تیرا وجود تک نہ باقی رہتا. اگر آج ہم آزاد ہیں، یہ پا کرنے سے آزاد نہیں ہے، صرف ایک ہی نعرے سے آزاد ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج اگر ہم موجود ہیں، ہمارے چہرے سالے موجود ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ پا کر کے آزادی حاصل کی. آج اپنی نسلوں کو بتاؤ، بن بادشاہ 100 روپے کا آئے تو شاید پاکستان یہ پھر آزاد ہوگا. 200 کا آئے پھر آزاد ہوگا، 400 کا آئے پھر آزاد ہوگا. اتنی پا کرو تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے یہ مسلمان ہے. اور خدا کے بندوں کہاں پہ بھول گئے ہو؟ اپنی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہو؟ یا نسلیں تمہارے خون سے تعلق نہیں رکھتی. پاکستان بنا تھا اس وقت ہمارے بزرگوں نے پا نہیں کی تھی، اپنے وجودوں کا خون بہایا تھا. جس نہر سے گزرتے تھے اس کا پانی خون نظر آتا تھا، جس کنویں سے گزرتے تھے کنواں لاشوں سے بھرا نظر آتا تھا. اور اگر گھر کے 10 افراد چلتے تھے 7 افراد گھر سے کٹ جاتے تھے. اور اس کے بعد یہ پاکستان مارد وجود میں آیا. آج یہ ریلی جو ہماری نکلی ہے، آج یہ جو نظریہ ہے پاکستان پہ، ہم یہاں پہ اٹھے کھڑے ہیں. الحمدللہ اس بارے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس وقت میں، جس دیر آروی کے دور میں دنیا پا کر کے آزادی لینا چاہتی ہے، آج لبیک یا رسول اللہ والوں کی زبان پہ وہی نعرہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ آج الحمدللہ غلام یہ سمجھتے ہیں نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام ہے. اچھا، کل ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا 2 قومی نظریہ، اور آج ہم نعرہ لگا رہے ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. یہودی بھی ایک ہیں، عیسائی بھی ایک ہیں، مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، سارے ایک ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب جھنڈا کفر کا ہو، جب جھنڈا ظلم کا ہو، تو پھر 2 قومی نظریہ پیش کر کے بتاتے ہیں
مسلمان علیحدہ قوم ہے، کافر علیحدہ قوم ہے، لیکن اگر جھنڈا اسلام کا اٹھایا ہو تو اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اور آج دنیا پہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کی بچیوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئی، یہاں پہ پاں ہوتی رہ گئی۔ آج برما کے مسلمانوں کے گوشت کٹ گیا، بک گیا، پک گیا، لیکن اس قوم نے ٹانٹا کی۔ اگر آج اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو شام کے بچے کٹ گئے، ہم نے پاں کر دی۔ آج دنیا کو کیا منہ دکھانا چاہتے ہیں؟ مسلمان پیدا صرف پاں کرنے کے لیے ہوئے تھے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اپنے اسمبلی میں بیٹھنے والے ان وزراء کو بھی جو اسمبلی ہال میں بیٹھ کے بھی مسلمان کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، صرف پاں کرنے پہ گزارا کرتے ہیں۔ خدارا جاگ جاؤ، اپنے حقوق کے لیے اٹھو، آج اپنے عقیدے کے لیے، اپنے عمل کے لیے، اپنے حق کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ آج دنیا کو سمجھ آئے مسلمان زندہ ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں جو باجا پکڑا ہے، تلوار آپ کے ہاتھ سے چھین لی ہے، یہ بھی بڑا خوش ہے، ابھی بڑیاں موجہ لگی آنے ہیں، مٹا کرنی سوکھی ہے، تلوار پکڑنی اوکھی، لیکن یاد رکھو آزاد قومیں پاں کے ذریعے نہیں بنتی، آزاد قومیں بنتی ہیں تو منصبہ نبیان کے نعرے سے بنتی ہیں، منصبہ نبیان۔ ہمارے جاگیردار بھی آئیے سمجھتے ہیں کہ بھی ہم ملک پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں۔ آج لبیک والے جب بھی نعرہ لگاتے ہیں نا تو نعرہ کس کا ہوتا ہے؟ بابا جی خواجہ موسی رضوی صاحب تو فرمایا کرتے تھے ساڑھے ورگا کا نعرہ نہیں ہوتا، نعرہ صرف حضور کا ہوتا ہے۔ آج اس ملک پاکستان کے اندر جدہ وجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ تھی، اور اگر آج اس ملک پاکستان میں لبیک کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، مولویوں کا کی کام ہے یار اس پاسے، بڑا آسان تھا جواب ہے، مولویوں کا کام کیا اس پاسے۔ میں کہ پاکستان تیری ماں دے جہیز چاہے الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد۔ خبردار، پاکستان کسی کے ماں کے جہیز میں نہیں آیا۔ ہمارے بزرگوں نے ایک سبق دیا تھا، اس سبق کی بنا پہ یہ پاکستان بنا۔ فرما رہے تھے جب تک نہ جلے دین شہیدوں کے لہو سے، یہ حق ہے کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ جناب محترم، پاکستان بنا تھا خون دینے سے، پاں کرنے سے نہیں بنا تھا۔ اور آج میں آپ کے لیے گزارش کرتا ہوں، خدا نہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا حیا کر لو، جس وجہ سے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی وہ تمہاری پاٹا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ ویسے بابا جی محمد علی جناح دی تے روح بڑی خوش ہوئی ہو رہی ہے بھی میرے ملک پاکستان دے بیچنا 10 کروڑ دے باجے وک گئے۔ بھئی سڑک پہ، گلی پہ، محلے پہ کسی کو سکون نہیں ہے، ہمسایہ سویا ہوا ہو تو آہستہ سے دیوار کے کسی سراغ کے پاس اس باجے کا منہ کر کے ٹا کرو تو مجھے لگتا ہے کہ بابا جی کی روح بڑی خوش ہوگی بھی جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا نا وہ مقصد ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ بلکہ آخری بات میں سنا کے اجازت چاہوں گا، پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ ہندوستان میں اس وقت کے جب یہ بارڈر پہ پہاڑ نہیں تھی، ایک پاکستان کا فوجی ہے، سول وردی ہے، چلتا چلتا نا ان کے ایریے میں چلا گیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا نا کہ بھائی یہ تو غیر ہی لگتا ہے، تو انہوں نے پکڑا اور گھر کے ایک کمرے میں بند کر لیا، چھوٹی سی اس نے کھڑکی بنائی تھی، اس کھڑکی کے سامنے آدھی رات کا وقت تھا، ایک عورت آ کے کھڑی ہو گئی اور عورت آ کے کہنے لگی کہ ظالم تینو حیا نہیں آیا، تو پاکستان سمگلنگ والا کام کرنا ہے، ہم نے آپ کو پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا۔ تو نوجوان بڑا حیران ہوا، اس نے کہا مائی باقی گلاں بعد دیاں نے، میں ویسے سمگلر کوئی نہیں، میں اس طرح فوجیاں اس طریقے نہ آ گیا، اور تو میں نو 10 بھی پاکستان نے ساڑھے بزرگاں بڑھایا، تو ساتھ نہیں بڑھایا۔ تو عورت کہنے لگی کہ یاد رکھو میں مسلم کی بیٹی ہوں، جب یہ بارڈر کراس کرنے لگی تو غیر مسلم کے ہاتھ میں آ گئی، آج ان کے بچوں کی ماں بنی بیٹھی ہوں۔ پاکستان بناتے وقت
میری عزت بھی خراب ہوئی اور میں بھی ایک غیر کے ہاتھ پہ قیدی ہو کے رہ گئی. اگر ملک پاکستان کی قدر پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو. علاقے کا کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی بڑی، کوئی چھوٹی عورت بھی بیمار ہو کے میرے پاس آ جاتی ہے نا، 7 مرتبہ دم کرتی ہوں، پاکستان 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 پاکستان. اس نے کہا یہ دم کر کے پھونک مار دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا. لیکن یاد رکھیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا یہ سمجھا تھا مقصد کیا ہے. جن لوگوں نے سمجھا نہیں، وہ پورا قرآن پڑھ کے بھی پھونک مارے تو ککھ نہیں ہوتا، پوری حدیث پاک پڑھ کے بھی پھونک مار دے تو ککھ نہیں ہوتا. اسپتالوں سے لا علاج مریض باہر نکل آتے ہیں. تو خدا را آج اس ملک پاکستان کے لیے، آج دین اسلام کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، نظام مصطفیٰ کی آواز ہمارے ساتھ مل کے پوری دنیا تک پہنچاؤ. خدا کی قسم، یہ دنیا کی پاپا یہ انڈیا کی وادیوں کو نہیں ہلا سکتی. لیکن میرے بابا جی ایک نعرہ جو میڈیا پہ لگایا کرتے تھے تو ہندوستان کی خبروں میں آ جایا کرتا تھا، بابا آتنکواد پھیلا رہا ہے. اتنی زور سے نعرہ لگاؤ کہ ہندوستان کی چونیں ہل جائیں. لبیک